ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل جعل يدس في فرعون التین خشیۃ یقول لا الہ الا اللہ فیرحمہ اللہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، تنہا مدبر اور نگراں ہے، تمام لوگوں کے احوال و اقواف سے واقف ہے، تمام لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا ہے، جو عرش پر مستوی ہے اور تنہا ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ معزز سامعین کرام، جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے، کون مخاطب ہے؟
اللہ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے وہ مخاطب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی، اے میرے بندے، الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا جو حد سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کر لے اور اسی طرح بہت سارے گناہ کر لے، گناہ نہیں، یغفر الذنوب جمیعا، بہت سارا گناہ کر لیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی ابواب تفسیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی سورۃ یونس، حدیث نمبر 3108۔ اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گمان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جب فرعون نام ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سمندر کے اس مٹی کو، کیچڑ کو اٹھا کر کے اور فرعون کے منہ میں ٹھوسنے لگے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنا رحم کرنے والا اپنے بندوں پر، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہ ڈوبنے لگا نا تو وہ کیچڑ سمندر کا مٹی دریائے قلزم یا دریائے نیل اٹھا کر کے اس کے منہ میں ٹھوسنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحم کر جائے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ نا امید نہ ہوں۔ دیکھیے جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو عربی زبان میں ایسے آدمی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ندمان۔ بہت زیادہ آدمی کے اوپر نیند کا غلبہ ہو تو اس کو کہتے ہیں نومان، اور جو بہت آدمی غصے میں ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں غضبان۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا معجزہ، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو سب سے زیادہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت جو تمام لوگوں کے اوپر ہے نا، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مار رہی ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اللہ رب العالمین سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اور دیکھیے رحمان اور رحیم یہ دونوں میں فرق ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معاملہ، ہم کوئی معاملہ دیکھ لیتے ہیں یا ہمارے سامنے کوئی ایسا منظر آ جاتا ہے نا تک کہ ہمارے اندر بھی رحمدلی جوش مارنے لگ جاتی ہے، لیکن یہ رحمدلی ہماری نا وقتی طور پر رہتی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں جوش آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ مات پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین کی رحمت بھی جس طرح جوش مارتی ہے کہ ایک وقت یہ مات پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ اسی وجہ سے رحمان کے ساتھ الرحیم لایا گیا ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ جوش مار رہی ہے، کبھی مات پڑنے والی نہیں ہے۔ الرحمان کے ساتھ الرحیم کا تذکرہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت نا بہت وسیع ہے، قرآن کی آیتوں سے بالکل صاف واضح ہے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 32 اللہ رب العالمین کہہ رہا ان ربک واسع المغفرہ، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین کی رحمت نا ساری چیزوں کو گھیرے ہوئی ہے۔ اور سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو یعنی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ زمر کی آیت نا، اس میں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو رہا ہے جو رب العالمین ہے کہ آپ نا لوگوں کو بتائیے، سنائیے حدیث کی باتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے آپ ان کو امید دلائیے کہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے نا وہ نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 درجے کیے اور اس میں سے ایک درجہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں نازل کیا ہے اور 99 اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ جو ایک رحمت اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے دنیا میں، ہم دیکھ لیتے ہیں باپ بیٹے سے کتنے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بچے سے کتنے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے کتنا محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ نا جو حشرات الارض ہے، جانور جو بہت زیادہ درندے
چیر پھاڑ کے کھا جانے والے نا، وہ بھی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے. ایک درجہ رحمت کا ہے یہ، اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے 99 جو رحمت کے درجے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کے اوپر رحم کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کہ اللہ رب العالمین کتنا رحم کرنے والا ہے، مثال دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6491، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے نا بہت آگے ہے. اسی کا تذکرہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہ کچھ قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے. ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا نا بچہ گم ہو گیا تھا. وہ عورت نا اس پورے قیدیوں میں نا اس اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. اس کا بچہ ان قیدیوں میں ملا نہیں. اتفاق سے وہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ایک بچہ مل گیا اس کو. اس کا پستان نا یہ دودھ سے بھرا ہوا تھا. جیسے ہی اس بچے کو اس نے دیکھا نا پایا، چھوٹا بچہ تھا، اس کو نا اپنے گلے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھتے ہو، یعنی اس کی رحمت اس بچے کے ساتھ، اس کا بچہ نہیں ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، ملا ہی نہیں اس کا بچہ، دوسرا بچہ مل گیا، اس بچے کو اٹھا کر کے اور یہ دودھ پلا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی اس عورت کا اس بچے کے ساتھ رحم کا معاملہ. صحابہ کرام نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت نا پہلے تو ڈھونڈ رہی تھی، یہ چھوٹا بچہ مل گیا تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کو دودھ پلا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نا اس ماں سے جو اپنے بچے پر شفقت اور رحمت کر رہی ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر شفیق اور رحیم ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو مثال دے کر کے سمجھایا. یہ دیکھ لو مثال کہ جب ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے. اور اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا جب یہ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی شفقت سے پیار آتی ہے، دوسرے قیدی کے بچے کو پائی ہے، دودھ پلا رہی ہے، تو کیا اس کو یہ جہنم میں یعنی جہنم کی آگ میں ڈال دے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، یہ جہنم میں آگ میں نہیں ڈالے گی اپنے بچے کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر رحم کرے. کتنی رحمت ہے اللہ رب العالمین کی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر کتنا رحم کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، سنن ترمذی حدیث نمبر 2639، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے میدان محشر میں مجمع ہوگا نا، اس میں سے ایک آدمی کو چھانٹ کر کے لایا جائے گا. اللہ رب العالمین اس بندے کے سامنے نا جو اس کے اعمال ہوں گے رجسٹر، جو گناہ کے وہ 99 ہوں گے، ایسا اللہ رب العالمین کے سامنے کھول دے گا. وہ آدمی دیکھے گا نا تو 99 رجسٹر، وہ حیران رہ جائے گا. اور اس میں بھی وہ ساری برائیاں گناہ جو اس نے چھپے ظاہر طور پر جس طریقے سے کیا، سب اس کے اندر درد ہوگا. اللہ رب العالمین اس بندے سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ وہ بندہ اقرار کرے گا کہ اللہ رب العالمین میں نے کیا ہے. اللہ رب العالمین کہے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے لکھنے والوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی، اپنے طرف سے اس کے اندر لکھ دیا ہو، تم نے کیا نہ ہو. وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ رب العالمین کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، میں نے کیا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر درج ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے، کچھ ہے، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، کسی موقع پر کسی کے تعاون کر دیا، کسی کا مدد کر دیا، کوئی اور موقع تھا وہاں اللہ رب العالمین کی خشیت ہے اور گناہ سے باز آگے نہیں کیا ہے، کوئی نیکی. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین کوئی نیکی یاد نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ہے. اللہ رب العالمین کہے گا نا کہ تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے. وہ جہاں میزان قائم کیا جا رہا ہے نا، جہاں تولے جا رہے ہیں نا نکاح اور برائیاں، تم وہاں پہنچ جاؤ. وہ آدمی نا امید ہوگا رے میں ایک نیکی اس کے لیے کیا جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آدمی جائے گا وہاں تو اس کو ایک بطاقہ دیا جائے گا، ایک کارڈ دیا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، صرف یہ لکھا ہوگا، کچھ نہیں لکھا ہوگا. وہ آدمی دیکھے گا نا تو وہ بھی حیران ہوگا کہ اس سے کیا ہونے والا ہے. ارے یہ بھائی 1-2 رجسٹر تو ہے نہیں، کتنے ہیں؟ 99 رجسٹر گناہوں کے اس کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں. انکار بھی نہیں کر رہا، اقرار کر رہا میں نے کیا ہے، ایسا ہی معاملہ ہے. لیکن وہ حیران اور شزدر اس بات پر ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا، اس کا کیا ملنے والا ہے اسے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور میزان کے پاس یہ تمہارا وزن ہوگا، یہ 99 رجسٹر ایک ترازو میں رکھے جائیں گے، اور یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ایک میں رکھا جائے گا۔ یہ جو گناہوں کا پلڑا ہوگا نا 99 رجسٹر نا، یہ اوپر ہو جائے گا، اور یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نیچے ہو جائے گا، یہ جھکا رہے گا، اٹھے گا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں کے ساتھ، بندوں کو کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کے فرائض کو من وعن مان کر کے اسی کے مطابق عمل کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر کے اس کے مطابق عمل کرنا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ سننے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ بہت ساری حدیثیں سنتے ہیں، بہت ساری قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، اور جب معاشرے سماج میں جب نگاہ دوڑائی جاتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث ہم نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو سننا بھی ہے اور اس کے بعد سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر کے عمل بھی کرنا ہے۔ عمل نہیں کرو گے نا تو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے، بار بار ہم سنتے رہتے 5 سوال ہوگا تو اللہ رب العالمین پوچھے گا علم تھا، اور جب آپ نے کہہ دیا کہ ہاں علم تھا تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ عمل کتنا کر کے آئے ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2۔ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے موقع دیا، چانس، نیکیاں اور بھلائیاں کرو، اللہ رب العالمین امتحان لے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کتنے نیکیاں اور کتنے بھلائیاں اور کتنے غلط کام کر کے پوچھے گا اللہ رب العالمین۔ تو صرف سننا نہیں ہے، ہمیں سننا بھی ہے اور سن کر کے اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ تو عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ ایسے ہی تو ہم سنتے رہیں اور اس کے بعد جب ہمارا موقع آئے عمل کرنے کا تو ہم بغلے جھانکنے لگ جائیں اور پیچھے ہو جائیں، چلو بھائی یہ تو ایسا ہوتا رہتا ہے، قرآن کہتے سنتے رہتے ہیں، ہمیں معلومات ہے، ہم جانتے ہیں بھائی کیا سننا ہے۔ صرف سننا نہیں ہے، اس پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک امت دکھائی گئی، اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ بہت بڑی امت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ میری امت ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی ایسا نبی ہے نا کہ اس کے ساتھ 10 افراد ایمان لائے ہیں، کوئی ایسے نبی ہے جن کے ساتھ 5 ایمان لائے ہیں، کوئی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ایک جم غفیر دیکھا، تو حضرت جبریل سے کہا لگتا ہے نا کہ میری امت کے لوگ یہی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس طرف آسمان کے اس کونے پر آپ نگاہ اٹھائیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف دیکھا نا تو عظیم جم غفیر، بڑی تعداد، ایک لمبی بڑی گروہ آدمیوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور آپ رکیے، امت ہے اس کا مطلب نہیں ہے اللہ رب العالمین کتنا رحم کرنے والا، اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسعت ہے اللہ رب العالمین کے رحمت کے اندر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جو آپ کی امت ہے نا، اس میں سے 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنے لوگ؟ 70,000، 70,000 ایسے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر وہ کیوں ایسے ہوں گے 70,000 بغیر حساب کتاب کے، کوئی عذاب نہیں ہوگا، جنت میں چلے گے، کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 باتوں پر عمل کرتے ہیں، 4 باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی ناداغ کے ذریعے سے علاج کراتے ہیں۔ ابھی دیکھیے پہلے جل جاتا تھا، کٹ جاتا تھا نا، تو اس کو ہم یعنی اسے آگ سے جلا کر کے پھر اس کے بعد اس کو صحیح کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، ابھی بھی کوئی رہتا ہے تو اس کو داغ کر کے اس کو صحیح کر لیتے ہیں۔ اور جو ناشرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، غیر شرعی جھاڑ پھونک، اور جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، 4 کا تذکرہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ کیا کہا؟ جو نہ داغ لگوا کر کے علاج کرتے ہیں، اور اسی طرح
یعنی غیر شرعی ذریعے سے، جو یعنی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنا، دم کرنا، جو مطلب شریعت سے ثابت ہے وہ اس پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز دوسری ہے نا تو عمل نہیں کرتے ہیں. اور اسی طرح بدشگونی نہیں لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ 4 باتوں کا تذکرہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مجلس میں نا ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نا اللہ رب العالمین سے میرے لیے دعا کر دیجئے نا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں شامل کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس میں سے ہو. کیا؟ انہی میں سے. کس میں سے؟ کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اس میں سے تم ہو. یہ جذبہ نا اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک اور صحابی نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ آپ اسی میں سے ہو. یا عکاشہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس میں شامل کر لے. جب اس جذبے کو نا دوسرے صحابی نے دیکھا تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. ذرا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی عمل کرتے ہوئے، کوئی اچھائی کرتے ہوئے، کوئی بھلائی، تو ہمارے اندر بھی ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہو جاتا ہے. ہم بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے بھی ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. تو یہ صحابی کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے نا کہ میں بھی اسی میں ہو جاؤں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سبقک عکاشہ، یہ عکاشہ نا تم پر سبقت لے گئے ہو، بس اب نہیں. آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور اس میں سے 4 لوگوں کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نہ تو داغ کر کے وہ علاج کرتے ہیں، اور اسی طرح غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں. یہ لوگ جائیں گے. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کتنی ہے. اللہ رب العالمین کتنا رحم کرنے والا اور کتنا وسیع ہے اللہ رب العالمین کی وسعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک عورت کا گزر ہوا بنی اسرائیل میں سے، حدیث نمبر غالباً 2321 ہے. اس کا گزر ہوا، دیکھا نا کہ ایک کتا ہے کنویں کے پاس نا اپنی زبان کو نکالے ہوئے، اور اس کے بعد کہیں گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے، یا اسی طرح زبان نکال کر کے گھوم رہا ہے چاروں طرف. اس عورت کو احساس ہوا کہ لگتا ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے. اس نے اپنا موزہ دوپٹے میں باندھا، یا اس کنویں کے اندر گئی، پانی لانے کا اس کا رہا ہوگا کوئی طریقہ آسان، یا اپنی اس اوڑھنے میں اس نے اس موزے کو باندھا اور پانی لا کر کے اس کتے کو پلا دیا. جب اس کتے کو پلا دیا نا تو اللہ رب العالمین کو یہ عادہ اتنی پسند آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ عورت نا فاحشہ اور بدکار اور زانیہ تھی بنی اسرائیل کی، لیکن رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کی اس عادہ کو اتنی پسند کی نا کہ اس عورت کا یعنی اللہ رب العالمین نے اس عورت کو بخش دیا، اس کی مغفرت ہو گئی. یعنی ہماری ماں اور بہنیں کوئی بھی ہو، چھوٹا سا بھی کوئی نیک عمل ہو، اچھا عمل ہونا، تو ہمیں اس کے کرنے کے لیے اپنے آپ کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ چھوٹی نیکی ہونا تو اسے بھی ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. معزز سامعین کرام، جو حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے، جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اس نام سمندر کی دریائے کلزم کی مٹی کو اٹھا کر کے نام اور فرعون کے منہ میں ٹھوس رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم کر دے. کیا ہوا؟ مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو سردی کا موسم ہے، اپنے بیوی کے ساتھ چلے نا. مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ہم نے سنا ہوگا پہلے حضرت یعنی فرعون کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. ابھی یہ مہینہ بھی ختم ہوا ہے محرم کا، جس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق رمضان اس کے یعنی عاشوراء کا روزہ بھی رکھا. اور وجہ معلوم ہوئی کہ روزہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی. اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تعلق سے ہم نے روزہ رکھا. اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. تو مدین سے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی یعنی اہل و عیال کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے تھے، مدین میں پناہ لی تھی، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں 8 سال یا 10 سال تک مزدوری کی. اس کے بعد اپنے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق مزدوری کی اور وہاں سے چل دیے. جا رہے ہیں نا تو سردی کا موسم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دور سے کی ایک جگہ آگ دکھ رہی ہے. اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہیں رکو، میں وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں اور اس سے ہم گرمی حاصل کریں گے. لیکن موسیٰ کو کیا خبر تھی کہ بن جائیں گے نبی.
موسیٰ کو کیا خبر تھی کہ بن جائیں گے نبی؟ لینے گئے تھے آگ، رسالت اتر گئی۔ جب وہاں پہنچے نا تو اللہ رب العالمین نے آواز دی، یہ مقدس طویٰ وادی میں آ گئے ہو، اپنے جوتے کو نکال دو اور اس کے بعد یہ لو، اس کے بعد تمہیں نبی بنایا جا رہا ہے، جاؤ اور فرعون کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی سے پہلے بھاگ کر آئے تھے نا، تو ڈرے اور کہا کہ میرے بھائی ہارون کو نا میرا یعنی مددگار بنا دیجئے۔ اور وہ ہم سنتے رہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بھائی کو بنا دو میرے ساتھ، یہ میری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 آپ پڑھتے جائیں گے نا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ جاؤ اور فرعون کو توحید کی دعوت دو۔ بہت زیادہ سرکس ہو گیا ہے، بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ستاتا ہے، یہاں تک کہ کہہ دیا ہے کہ بچوں کو مار دو، یعنی لڑکوں کو اور عورتوں کو صرف زندہ رکھو، اور اگر کسی کو سزا دینا رہتا تھا نا تو میخ ڈال دیا کرتا تھا، یہ کھوٹی اس کے اندر ہاتھ اور پیر میں، تاکہ ہل نہ سکے۔ بہت ظالم بادشاہ ہے۔ اور فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، اور جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلا آ جاتا ہے، اور فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ فرعون جب حد سے زیادہ ظلم کرنے لگا، استبداد کا بازار گرم ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور نبی بنا کر کے ان کے گھر میں پرورش کیا اور کہا کہ جاؤ اور ان کو توحید کی دعوت دو۔ توحید کی دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن نہیں مانا۔ یہاں تک کہہ دیا نا کہ حضرت موسیٰ یہ اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں، مجھے تو شک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے حواریوں مواریوں اور وزیروں اور مشرکاروں سے کہا نا ایک سیڑھی لگا دو نا آسمان تک، میں جھانک کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ یہ تو جھوٹا مجھے معلوم ہوتا ہے۔ جب حد سے زیادہ ہو گیا نا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بنی اسرائیل کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ جب جانے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، فرعونیوں کو پتہ چلا کہ یہ نکل رہے ہیں، تو ان کو پکڑنے کے لیے وہ بھی چل دیا پیچھے کہ ابھی تک جتنا ہم ان کے ساتھ تکلیف اور ظلم دیتے تھے نا اب اور زیادہ دیں گے پکڑ کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے نا آگے دیکھ رہے ہیں کہ دریا ہے، وہی دریائے نیل کلثم، اور پیچھے سے یہ فرعونیوں کی قوم جن کی تعداد نا 25 لاکھ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ۔ سوچا کہ ابھی پکڑ لیں گے اور ہمیں پھر ظلم و ستم اور اسی طرح مار پیٹ اور تکلیفیں ہمیں دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اب کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے وہی کی، کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اپنی اس لاٹھی کو دریا پر مارو۔ جیسے ہی مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، راستہ بن گیا خشک سوکھا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے، اور فرعون ظالم بادشاہ اور اس کی قوم والوں نے دیکھا کہ بہت اچھا چانس ہے، موقع ہے، ہم بھی اسی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ وہ بھی اس کے اندر دریا کے اندر گھسا۔ آخر جہاں نکلنے والے تھے وہ پہنچنے والے، اور جو آخر والے تھے نا وہ پورے دریا میں آ گئے۔ فرعون اور فرعون کے قوم ظالم بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دریا سے کہا کہ جیسے تو پہلے بہتی تھی نا ویسے بہ جا۔ ڈوب گیا، اس کے اندر ڈوبنے لگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں 86 87 88 89 91 92 تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ جب وہ ڈوبنے لگا نا تو کہا کہ جیسے بنی اسرائیل والے ایمان لائے نا میں بھی ویسے اسلام لے آتا ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا اللہ رب العالمین نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی، ان جبرائیل جا یدس فی فی فرعون الطینا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہی سمندر کی مٹی یعنی کیچڑ کو لیا اور فرعون کے منہ میں ٹھوسنے لگے۔ وجہ کیا تھی؟ خشیت ان یقول لا الہ الا اللہ فیرحمہ اللہ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو یہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اللہ رب العالمین کو رحم آ جائے اور اس کو بخش دے۔ ظالم بادشاہ ہے، کتنا ظلم کرتا تھا اندازہ نہیں کر سکتے ہم، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اور وسعت کا اندازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس قول سے لگائیے، کہیں اس نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ تو اللہ رب العالمین کو کہیں رحم نہ آ جائے اور اللہ رب العالمین اس کو بخش دے۔ اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کیچڑ یعنی مٹی اٹھا کر کے اور فرعون کے منہ میں ٹھوس رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے وہی سورہ یونس 92 میں فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لمن خلفک آیا، اور اللہ رب العالمین نے عبرت کے طور پر اس کے جسم کو اس کے اس باڈی کو رکھے ہوئے تاکہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں نا اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔
اور کوئی بھی آدمی جب ظلم کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے جب مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا یا دوسرے کے ساتھ ظلم کر لیا یا اللہ رب العالمین کے احکام میں ظلم کر لیا، اپنے اور اللہ رب العالمین کے احکام میں اگر ہم نے ظلم کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے، لیکن اگر ہم نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کا یہ بدلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کو اس دریا میں ڈبو دیا اور آخر وقت میں کچھ کام نہیں آیا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کی وسعت بہت وسیع ہے، رحمت بہت وسیع ہے اللہ رب العالمین کی۔ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اسی بات کا پیغام اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن آپ اللہ رب العالمین کے احکام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھیں تو انہیں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ہمیں بھی قرآن حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تیری رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی وسعت میں جگہ عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تمہیں قرآن حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا